أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع ہے۔ 5 رکوع الحمدللہ پڑھ لیے اور ان کی تفسیر بھی۔ 5ویں رکوع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ تو کچھ باتیں بنی اسرائیل کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی تھی۔ 5ویں رکوع کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو یہ فرمایا نا کہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، تو 5ویں رکوع میں اللہ نے اجمالی ذکر فرمایا ان نعمتوں کا، اور پھر یہ فرمایا کہ کیا کرنا ہے تم نے اور کیا نہیں کرنا۔ 5ویں رکوع کے بعد چھٹے رکوع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلاً ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمائی تھی۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، کہ جو میں نے تم پر کی، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا، اور بچتے رہو اور ڈرو۔ اس کے 2-3 معنی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم واتقوا، اتقا یتقی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور ڈرنا، تو واتقوا ہم یہاں پہ دونوں معنی بھی لے سکتے ہیں، ڈرو یا بچو۔ یومن، ایک دن سے، ایک دن سے مراد قیامت والا دن ہے، اور یہ جو میں نے ایک دن جو میں نے ترجمہ نکالا ہے وہ نکالا ہے میں نے میم کے اوپر جو تنوین ہے، اس تنوین کی وجہ سے میں نے ایک دن نکالا ہے، ایک دن کا ترجمہ۔ واتقوا یومن، اور ڈرو ایک دن سے، لا تجزی، کہ نہیں بدلہ دے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی بھی نفس کو، شیئا، ذرا کسی بھی چیز کا کوئی بدلہ کوئی نفس نہیں دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے اس دن کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا، اور نہ ہی قبول کی جائے گی کسی کی بھی شفاعت، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے برابری کے لیے کوئی چیز۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون سے، یسومونکم، یسومو اصل میں تھا سوم یسومو، اب یہاں پہ سوم یسومو کا معنی ہوتا ہے کہ چکھانا کسی چیز کا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں یسومونکم، تمہیں چکھائی، یعنی آل فرعون نے تمہیں چکھایا، سوء العذاب، ایک برا عذاب، یذبحون، اور وہ برا عذاب کیا تھا، یذبحون ابناءکم، کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلا، اور اس کے اندر جو ہے آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، جو کہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب ہم نے جدا کیا تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، ڈبو دیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلہ، 40 راتوں کا، 40، اربع کہتے ہیں 4 کو، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع،
تو اربع 4 کو اور اربعین 40، جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم لوگوں نے بنا لیا بچھڑے کو، من بعد ہی ان کے بعد معبود، وانتم ظالمون، اور تم ظالم لوگوں میں شامل ہو گئے، ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک، اس یہ جو تم نے شرک کیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں کیا کیا؟ معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان، فرقان سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے اور فرقان سے معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت بھی جب کہا موسیٰ نے لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا، پس توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پالنے والے کی طرف، فقتلوا، توبوا کا معنی توجہ کرنا بھی ہے کہ توجہ کرو، متوجہ ہو، الی باریکم، اپنے پالنے والے کی طرف، فقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پالنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، بس اللہ جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یاد کرو یا وقت کو، اے بنی اسرائیل، نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو جو نعمتیں میں نے تم پر نازل کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ یہاں جو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں علم بھی عطا فرمایا تھا اور حکمت بھی عطا فرمائی تھی، دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی۔ علم اتنا عطا فرمایا تھا کہ دوسرے لوگ تم سے آ کر مسائل کو پوچھتے تھے اور تم اگر ان کو بتاتے تو وہ سمجھتے تھے، ورنہ ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ علم میں بھی تمہیں فوقیت عطا کی تھی اور پھر حکمت میں بھی تمہیں جہان کی جو ہے وہ بادشاہت بھی دے دی تھی، کیونکہ تمہارے اندر میں نے انبیاء پیدا کر دیے تھے اور انبیاء کو اللہ اپنی طرف سے ہی علم عطا فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ بادشاہت بھی تمہیں میں نے عطا فرمائی اور پھر ساتھ میں علم بھی عطا فرمایا۔ ان دونوں چیزوں میں میں نے تمہیں باقی تمام قوموں پر فضیلت دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، بس تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ذرا برابر بھی کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ قیامت والا دن ہوگا اور قیامت والے دن کوئی شخص یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بچا لے گا وہ بچا لے گا، تو اللہ نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کو بچانے آئے گا نہ بیٹا باپ کو بچانے آئے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے نا کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہر ایک شخص کی زبان پر ہوگا نفسی نفسی، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، بس دوسرا میرا والد اگر جہنم میں جا رہا ہے تو جانے دو، میں اپنے آپ کو بچا لوں، بس مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے۔ تو ایسا وقت ہوگا، تو فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرو۔ ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ قرآن پاک کے دوسرے مقامات میں ہے کہ ہاں وہ سفارش کر سکے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی، جس کو اللہ حکم دے گے کہ تو اس کے لیے شفاعت کر لے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حافظ ہوگا وہ حافظ جو ہے اپنے ساتھ 10 لوگوں کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جو شہید ہوگا تو وہ اپنے ساتھ 70 کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، ان کی سفارش کرے گا۔
تو جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی ایک کی دوسرے کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ میں نے جیسے گناہ کیا ہے، اب گناہ کے بدلے میں چاہوں کہ میں پیسے دے دوں یا کوئی اور چیز دے دوں اور اللہ میرے ان گناہوں کو ختم کر کے مجھے جنت میں بھیج دے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، پھر اس طرح سے بھی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں نے آپ لوگوں کو شاید یہ بتایا تھا کہ جب بھی قرآن میں اذ آتا ہے نا، اذ لفظ اذ، اس میں ایک چیز پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اذکروا، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت۔ اذکروا لفظ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، یعنی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب اذ نجیناکم، جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، آل فرعون سے۔ اب آل فرعون جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس میں خود فرعون بھی شامل ہے، وہ جو بادشاہ تھا نا وہ بادشاہ بھی شامل ہے، اور بادشاہ کے جو نیچے لوگ تھے وہ سارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، سو کہتے ہیں برے کو، اور یسومونا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اصل میں تھا یہ یسومونا۔ یسومونا کا مطلب ہوتا ہے کہ چکھائیں گے تمہیں برا عذاب، اور وہ برا عذاب کیا چکھائیں گے کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ مار دیں گے، ذبح کر دیں گے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ بیٹوں کو ہی کیوں مار رہے تھے، بیٹیوں کو کیوں چھوڑ رہے تھے، بیٹیوں کو بھی مار دیتے۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ بیٹوں کو اس لیے مار رہے تھے کہ کیونکہ نجومی نے کہہ دیا تھا کہ بھائی تمہارے بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس کی تو وجہ سمجھ میں آئی کہ بیٹوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ مار دیتے تھے، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ بیٹیوں کو پھر کیوں چھوڑ دیتے، بیٹیوں کو بھی مار دیتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ اس چیز کو تھوڑا معیوب سمجھتے تھے کہ ان کے بیٹے تو قتل ہو رہے ہیں، ان کو تو مارا جا رہا ہے، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے۔ جب کسی قوم کے اندر بیٹے نہ ہو، مرد نہ ہو، تو عورتیں پھر کہاں مقابلہ کر سکتی ہیں کسی کا بھی؟ کیا وہ کہیں باہر جا کر پیسہ کما سکتی ہیں؟ کیا وہ کسی مرد کا مقابلہ سامنے سے کر سکتی ہیں؟ ان کے عزت کا مجروح ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایک چال چل رہا تھا فرعون، وہ کہتا تھا کہ عورتیں جب بچیں گی ان کے پاس تو ہم ان کی عورتوں کی بھلے سے عزت لوٹتے رہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی مرد ہوگا ہی نہیں، ہم نے سب کو مار دیا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنا سخت عذاب یہ تمہیں دینے والے ہیں، یسومونکم سوء العذاب، سخت عذاب چکھانے والے ہیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور فرمایا کہ یہ عذاب کی صورت میں ہے نا، یہ آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اس آزمائش سے تم نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور بچانا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے جدا کیا، علیحدہ کیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو کیا کیا، غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا منظر تم نے دیکھا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچے تو اللہ نے فرمایا اب لاٹھی مارو میں راستہ بنا دوں گا۔ جب لاٹھی ماری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر تو سمندر بالکل چر گیا، علیحدہ ہو گیا، پانی اس طرف بھی تھا اور اس طرف بھی تھا، لیکن وہ بالکل چپکتا نہیں تھا، ملتا نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ تھا، اس طرف بھی پانی اس طرف بھی پانی، اور ایسا صاف شفاف پانی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب گزرتی تھی تو وہ اس طرف اور اس طرف دونوں طرف آرام سے دیکھتی تھی کہ اندر کیا چیز چل رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس طرح سے نجات عطا فرمائی۔ جیسے ہی وہ پار ہوئی، پیچھے سے فرعون آیا تو فرعون کہنے لگا کہ دیکھو میرے آنے سے پہلے ہی سمندر نے راستہ بنا لیا ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ بادشاہ آ گیا ہے اور خدا آ گیا ہے۔ خیر جب وہ درمیان میں آیا تو درمیان میں آتے ہی اللہ نے حکم دے دیا کہ بھائی سمندر تم مل جاؤ۔ پھر سمندر جو علیحدہ علیحدہ ہوا تھا وہ ایک دم ملا، اور فرعون اور اس کی قوم ساری کی ساری غرق ہو گئی۔
تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَنْجَيْنَاكُمْ، میں نے سمندر کو علیحدہ علیحدہ کیا، جدا کیا، اور پھر میں نے تم لوگوں کو نجات عطا فرمائی۔ تمہیں اتنے انعامات دیے میں نے کہ میں نے تمہیں سمندر سے نجات عطا فرمائی، میں نے تمہارے جو ہے وہ اتنے سارے اور انعامات تم پر نازل کیے، من و سلوہ تمہیں کھلایا پلایا، تمہیں ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ میں نے اتنا سب کچھ تمہیں دے دیا، اس کے باوجود بھی تم میرا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرا شکر ادا کرتے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاتے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ہوا یہ تھا کہ جو سامری جادوگر تھا، وہ سامری جادوگر کیا کرتا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پاس حضرت جبریل امین جب آتے تھے تو وہ انسانی شکل میں آتے تھے، گھوڑے پر آتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جہاں جہاں گھوڑے کے پیر لگتے تھے اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی تھی، اور مٹی اٹھانے کے بعد اس نے سونے یا چاندی کا جو ہے وہ ایک بچھڑا بنایا تھا، اور بچھڑا بنانے کے بعد اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تھی۔ اس کے منہ میں مٹی ڈال کر کچھ پڑھائی کی، جو بھی اس کے جادو کا معاملہ تھا اس نے وہ کیا۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ بچڑا جو تھا اس کے اندر جان آ گئی۔ وہ پہلے بالکل سن تھا، لیکن مٹی ڈالنے کے بعد اور اس کی پڑھائی کرنے کے بعد پھر اللہ نے اس میں جان دے دی، اور پھر وہ ہلنا جلنا شروع ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ ایک بے جان بے سود سا جانور جس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی حرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی، مٹی ڈالتے ہی اور دم کرتے ہی ایک دم یہ حرکت کرنے لگ گیا، تو ہو نہ ہو یہ خدا ہے۔ پھر انہوں نے سب نے جو ہے وہ سامری جادوگر کی بات کو تسلیم کیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا، ہم نے تو صرف 40 دن کا وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے یہ عمل کر کے ظلم کیا ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں عَفَوْنَا عَنْكُمْ، میں نے جو ہے تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھیں اللہ نے اتنے بڑے انعام کیے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ کوئی شخص بھی اگر میرا کسی کو شریک ٹھہرائے گا، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا تو اس کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اور اس کو شریک ٹھہرانے کے ساتھ اس کی عبادت کرنے لگ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اتنا بڑا انعام فرمایا کہ انہیں معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم، معاف کر دیا اس کے بعد بھی۔ کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر بجا لائیں۔ اور شکر بجا لانا کیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی والفرقان، اور یہی میں نے ابھی بتایا تھا کہ فرقان سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، لاٹھی ہو گئی، اسی طرح سے بغل سے شعاؤں کا نکلنا اور دیگر معجزات، یہ معجزات بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خود جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی کون سی؟ تورات، وہ تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے کو، علیحدہ علیحدہ کرنے کو، تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اور فرقان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تورات ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے میں نے تمہارے درمیان نازل فرمائی ہے، تاکہ تم حق کو حق جان لو اور باطل کو باطل جان لو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم جب اس کتاب کو پڑھو گے تو تم سیدھے راستے کی طرف چلنے لگ جاؤ گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے تو ظلم کر ڈالا اپنی جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس اب تم اپنے پالنے والے کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف متوجہ ہو کر توبہ استغفار کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنی جانوں کو۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو وہ قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہا تو یہ ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کرنا ہے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پالنے والے کے ہاں۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر جب انہوں نے اس پر تہیہ کر لیا کہ ہم
قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور قتل کرنے والوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ ہم قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، تو فتاب علیکم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت خون بہا تھا، قتل ہوئے تھے، لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ قتل نہیں ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحیم ہیں۔ باقی جو آیات ہیں ان کا انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن